وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ تکلیف جب ہو، کوئی چوٹ لگے، کوئی دکھ اچانک پہنچے، فوراً کہہ دو بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پہ ایک صحابی کا پاؤں آ گیا، لوہے کی جوتی پہنی ہوئی تھی، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوہے کی جوتی والا پاؤں کسی پاؤں پہ آئے تو کتنی تکلیف ہوتی۔ جو ہی صحابی کا پاؤں آیا تو آپ نے فوراً کیا فرمایا؟ بسم اللہ، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ لمبی حدیث ہے کہ جب صحابی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مجھ سے ہو گیا، ساری رات پریشانی میں سوئے کہ اگر صبح کو آیت اتر آئی میرے بارے میں تو کیا بنے گا، پھر سوچتا ہے کوئی نہیں، اللہ خیر کریں گے۔ ساتھ ہی آواز آئی، این فلان ابن فلان، کہاں ہے فلاں شخص؟ کہا تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ راستے میں سوچتا ہے وہی بات ہی نہ ہو جو کل ہوئی تھی، پھر کہتا نہیں کوئی اور بات بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3043، اللہ کے رسول نے پہلا سوال یہ کیا، انک قد وطعت بنعلک علی رجلی، کہ ابھی تو نے کل میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا کہ نہیں؟ کہتے لو، یہ تو مسئلہ وہی نکلا، لیکن مسئلہ آگے سمجھنے والا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ہم بہت کمزور ہیں بھائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے تکلیف دی تھی کہ نہیں؟ کہا تکلیف دی، اقرار کروایا۔ کہا لیکن میں نے ہاتھ سے آپ کو پیچھے کیا، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، تو میں نے بلایا اس لیے ہے کہ 80 جانور مجھ سے لے لو، میں نے تمہیں کوڑے سے پیچھے کیا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو آج ہم نے بھلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، سنن نسائی کی روایت ہے 3149، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول کا دفاع کرتے کرتے ان کا ہاتھ شل ہو گیا، جب تلوار لگی تو کہتے ہیں ہنس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تم ہنس نہ کہتے، تم کہتے بسم اللہ، تو اللہ کے فرشتے تمہیں یہاں سے اچک لیتے، دشمن کا وار تم پہ ہونے نہ دیتے اور دشمنوں کو شکست بھی دے دیتے۔ یہ باتیں سمجھنے اور یقین والی باتیں ہیں۔ آپ بجائے ہنس یا ہائے کرنے کی بجائے فٹ بولو بسم اللہ۔ یہ سافٹ ویئر آپ کا بنے گا اس وقت جب آپ بار بار یہ کہیں گے۔ آپ کو جب بھی چھینک آئے بغیر سوچے آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ۔ گرے ہیں آپ بسم اللہ، کو تکلیف آئی بسم اللہ۔ جب تک یہ الفاظ آپ گوند نہیں لیتے اپنی طبیعت میں، آپ ان کے ثمرات سے دور رہیں گے۔ اللہ آپ کو ثمرات سے نواز دے۔